بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ اللہ رب العزت کا کرم، اللہ رب العزت نے مغرب کی نماز باجماعت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق کے اندر اللہ رب العزت نے ایک عام انسانیت کو دعوت دی۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی کہ مومن یا کافر یا منافق، بلکہ پوری انسانیت کو ایک مطلق دعوت دی کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں، اے لوگوں، اپنے رب کی کیا کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی صفتیں وہ بیان کی کہ جو کیا تھی، یعنی یوں سمجھ لو کہ ہر ایک کے ساتھ تعلق، ہر ایک اس بات کو مان رہا ہے کہ بابا ہمارا پروردگار بھی کون ہے، اللہ ہے، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ یعنی ایک ایسی صفتیں ذکر کی جس میں یعنی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ ان سب کے صفتوں گزرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اپنا دعویٰ پیش کیا کہ فلا تجعلوا للہ، یعنی ان سب چیزوں کے باوجود پھر بھلا کیوں آخر اوروں کی طرف جاتے ہو، میری طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں بھلا اور لوگوں کو میرے ساتھ شریک کرتے ہو؟ جب یہ ساری چیزیں میرے ہی لیے ہیں یا ساری چیزوں کا کرتا دھرتا میں ہی ہوں، تو پھر اب میرے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اسی کے مطابق آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ چلو بھلا اگر آپ کو اس میں یعنی چیلنج کرنا چاہتے ہو، یعنی تم اگر میرے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو، چیلنج کرنا چاہتے ہو، یعنی تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بنا سکتے ہو ہم بھی وہ بنا سکتے ہیں، اگر جو آپ نے کلام بھیجا ہے تو ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، ایسا اپنا ایک کلام بنا سکتے ہیں۔ کیونکہ ان کا جو ہدایت کے لیے ظاہر بات ہے، جو ہدایت کے لیے چیز تھی وہ تو یہ تھی، یعنی قرآن ہی تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ہی لے کر آئے تھے۔ تو کسی کا اختلاف اگر یہ بھی ہے کہ چلو تم کہتے ہو کہ یہ قرآن کیا ہے، میرا ہی اپنے یعنی محبوب کی طرف سے بس بنایا ہوا ہے، محمد کی طرف سے ایک کیا ہے، اپنا بنایا ہوا ایک کتاب ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، پھر میرا تمہیں کھلا چیلنج ہے۔ یہ قرآن کی یعنی عظمت ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت لوگوں کو ایک کھلا چیلنج دے رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے اوپر کیا کیا ہے، نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن شریف نازل کیا ہے اس بندوں کے اوپر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لاتے ہو بلا اس کی ایک صورت بنا کر، چھوٹی سی چھوٹی کوئی ایک صورت کیا کر لیا، بنا کر لے آؤ، تو بھی میں کہوں کہ بھلا تم نے میری چیلنج کو کیا کر دیا ہے، پورا کر دیا۔ یعنی تم جو کہتے ہو نا کہ قرآن اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، محمد کی طرف سے بنایا ہوا ہے، یہ میرے لوگوں کا کیا ہے، کلام ہے، لوگوں کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت کی یہ بات نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر کیا کرو، تم بھی عرب ہو، یہ بھی کیا ہے، عربی زبان میں، تم بھی عرب میں کیا ہو، بڑے بڑے شاعر ہو کر گزرے ہو، لہذا آپ اپنی شاعری کے مطابق، اپنی عربی زبان کے مطابق کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، پھر مقابلہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھنے میں مزہ ہے یا تمہاری عربی پڑھنے میں مزہ ہے، تمہارے شعر و شاعری میں زیادہ مزہ ہے یا قرآن میں زیادہ مزہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کی فصاحت و بلاغت زیادہ ہے، دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر زیادہ اثر ہے۔ بہرحال فاتوا بسورۃ من مثلہ، صرف یہ نہیں کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یعنی تم جو میرے مخاطب ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف تم لے آؤ، بلکہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، پوری دنیا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا پوری مخلوق کو جمع کر لو، وَادْعُوا، بلاؤ، بھلے سارے اپنے آقاؤں کو بلاؤ، یعنی اپنے جنوں کو بلاؤ، اپنے شیاطینوں کو بلاؤ، اپنے انسانوں کو بلاؤ، اپنے جتنے بھی یعنی مخلوق کے اندر جتنی بھی چیز ہے سب کو بلا لو، صرف اللہ کے سوا، اللہ کے سوا پوری مخلوق کو جمع کر لو کہ کس بات پر، اس بات پر کہ ایک صورت ہم بنائیں، تب بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ پوری دنیا مل جاؤ تب بھی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے۔
اس قرآن کی ایک صورت بھی نہیں بنا سکو گے، اس قرآن کی چھوٹی سی ایک صورت جیسی کوئی صورت تم نہیں بنا سکو گے۔ وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنی دعویٰ کے اندر کیا ہو، سچے ہو، تم کہتے ہو کہ واقعتاً یہ قرآن کیا ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ایک کلام ہے، تو پھر میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ پوری انسانیت بھی مل جائے، پوری مخلوق مل جائے، لیکن تم پھر بھی اس جیسا بنا نہیں سکو گے۔ فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پس اگر اس طرح تم نہ کر سکو اور ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ فَإِن تَفْعَلُوا، یعنی اگر تم ایسا نہیں کر سکو، قرآن مطلب نہیں بنا سکو، ایک صورت نہیں بنا سکو، آگے پھر فرما رہے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا، پکا یقین ہے کہ تم کر بھی نہیں سکو گے۔ پہلے تو یہ ہے کہ چلو ممکن بات کہ چلو بھائی تم کر سکو گے، معذرت کر سکو گے نہیں، تم اگر کرنے کی کوشش کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اگر کیا کرو، کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ کر بھی نہیں سکو گے۔ فَإِن تَفْعَلُوا، ایک تو یہ بات ہے کہ تم نہیں کر سکو گے، دوسری اللہ رب العزت اپنی طرف سے گارنٹی دے رہے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز تم کر بھی نہیں سکو گے۔ لہذا جب تم کر بھی نہیں سکو گے تو بس اب ایک بات کے لیے کیا ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، یعنی پھر بھی تم نہیں مانتے ہو، ایک تو صورت بھی نہیں لاتے، دوسرا مانتے بھی نہیں ہو، تو پھر اب ایک چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، کس کے لیے؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن کیا ہے؟ لوگ ہیں۔ ایندھن سمجھتے ہو؟ یعنی آج جیسے لکڑی، یا یوں سمجھو کہ وقودها الناس والحجارہ، ایک تو ہوتی ہے کہ لکڑیاں ہم آگ جل جاتی ہیں، اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں، لکڑیاں ڈالتے جالتے ہیں، نہیں، ایک وہ جو ہم تھوڑا سا کچرا اٹھا کر آگ جلانے کے لیے تھوڑا سا کچرا نہیں لیتے ہیں، یعنی دکھانا جلا چھاکنا ہو، تھوڑو پہرے کچرو کھڑی دوں، پوکھڑی متھاں وڈی وڈی کاٹھیوں رکھنا ہو، تو ہن جو जेको باہ جو जेका جہنم जी जेका बाह आहे न، ان جو जेको ॿारण आहे यानी शुरू वारो जंहिंखे पाण कख चऊं، उहे बि इहे छा आहिनि, उहे बि इंसान आहिनि، उहे बि इंसान आहिनि। सो ॿारी ई तव्हां लाइ ॿारी ई तव्हां लाइ। تو اللہ رب العزت فرمایا تو جو ایندھن یعنی جس کا ایندھن اسٹارٹ والا یعنی شروع والا جو وہ جس سے آگ جلنا شروع کرتی ہے، وہ شروعاتی ہی کیا چیز ہے؟ شروعاتی وہ چیز ہے انسان اور پتھر، ان دونوں کے مکس سے کیا ہوئی ہے؟ وہ آگ کی جہنم یعنی بھڑک اٹھی ہے۔ بعد میں اب پھر سارے کیا کرتے جاؤ، بارے ڈالتے جاؤ، لیکن پہلے جو شروعاتی چیز ہے جس سے یعنی جیئں پاण سندھی میں یہ ککھ چوں ॿारण، یہ ॿारण ہی छा आहे؟ پتھر ऐं इंसान، یہ شروع वारो ॿारण ही हिन जो छा आहे؟ पत्थर ऐं इंसान। उन आग घाटिजो، उन बाह घाटिजो। फत्तकुन नार अल्लती, उस आग से डरो जिसका ईंधन ही क्या है? पत्थर और लोग हैं। वो इद्दत लिल काफिरीन, और वो आग तैयार किसके लिए की गई है? काफिरों के लिए तैयार की गई है। इस काफिरों में वो सारे आग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के क्या करते हैं? इनकार करते हैं, अल्लाह की नेमतों को लूटते हैं, फिर अल्लाह क्या करते हैं? इनकार करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। इस चैलेंज के बाद कुरान की चैलेंज दी कि कुरान बनाओ, फिर दूसरी बात अल्लाह ने फरमाया कि तुम बना भी नहीं सकोगे। जब बना भी नहीं सकोगे, जब इस जैसा तुम कर भी नहीं सकते, तो अब आखिरी बात बनती है कि वो कौन सी? कि आकर सरे तस्लीम खम्स यानी गर्दन झुकाकर मेरी बात को क्या कर लो? मान लो बस। अगर नहीं मानते हो तो फिर बस उस आग के लिए क्या हो जाओ? तैयार हो जाओ। पहले अल्लाह ने अपनी चैलेंज जिक्र की, अपने दावा जिक्र किया कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, आसमान बनाया, ये किया, वो किया, सारा किया। फिर भी अगर तुम झूठा बना, मुझे अगर झूठा करार देते हो तो फिर ऐसा एक दीन ले आओ, ऐसा एक कुरान ले आओ। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो बस अब ऑप्शन एक बचता है, वो कौन सा? कि बस अब उस आग की तैयारी करके रखो। तो अल्लाह रब्बुल